بعد سارے حضرات بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي صلوات پڑھیے محمد وآلہ سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران شہداء کربلا سید الانبیاء کی ایک حدیث مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اور محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ سرکار نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، دین اسلام کی اساس اور بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ جس بنیاد پر اسلام کی عمارت قائم ہے اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ اور قرآن مجید نے پیغمبر کے قرابتداروں کی مودت کو فریضہ بتایا ہے، اور جس قرآن نے اہل بیت رسول کی مودت کو فریضہ بتایا ہے اسی قرآن نے اہل بیت رسول کی اطاعت کو بھی فریضہ بتایا۔
جن ہستیوں کی محبت و اطاعت ہم پہ فرض ہے، ان میں سے ایک ہستی کا آج تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ہستی ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم سامعین، پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، دوستو دنیا کے کسی مذہب کا امام زین العابدین نہیں ملے گا، اور دنیا کے کسی مذہب کا امام سید الساجدین نہیں ملے گا۔ خوش نصیب ہو، اللہ نے کیسے کیسے ہادی، کیسے کیسے ہمیں رہنما عطا فرمائے۔ ہمیں ایک وہ ہادی بھی عطا فرمایا جو عبادت گزاروں کی زینت نظر آتا ہے اور سجدہ گزاروں کا سردار نظر آتا ہے۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو معصوم مخلوقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انبیاء بھی معصوم ہیں، ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ انتہائی توجہ، انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، ملائکہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے قرآن میں لفظ عابدین استعمال کیا ہے اور ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا۔ انبیاء کے لیے عابدین کا لفظ استعمال کیا اور ملائکہ کے لیے ساجدین کا لفظ استعمال کیا۔ اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے ہیں جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ ابتدا میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ دوستو امام زین العابدین ہو، امام سید الساجدین ہو، اور ماننے والے کو نماز کی توفیق نہ ہو، اپنے دامن میں جھانکے صرف یہ سوچے کہ میں بروز قیامت کس منہ سے سامنا کروں گا زین العابدین کا، کس منہ سے سامنا کروں گا سید الساجدین۔ دوستو یوں تو ہر امام ہر صفت کمال میں اپنے تمام اہل زمانہ سے افضل ہوتا، لیکن چار صفات ایسی ہیں جن کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ پہلی صفت عبادت خدا، اس کی تجلی میرے آقا کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر دان بیٹھے ہو قدر کرنا، میرے آقا کی کنیز سے کسی نے پوچھا تھا تیری زندگی گزر گئی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر۔ کنیز کہنے لگی تفصیل کے ساتھ یا اجمال کے ساتھ؟ پوچھنے والے نے کہا نہیں، بس اجمال کے ساتھ بتا دو۔ کنیز کہتی پھر سن، ما اتیتہ بطعام نہار قط
وما فرشت له بلیل فراشا قط، کہتی میں نے امام کے گھر میں جتنی زندگی گزاری ہے کبھی دن کے وقت امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات سونے کے لیے میں نے بستر نہیں بچھایا۔ کبھی دن کو میں نے دسترخوان نہیں لگایا، رات سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ میرے آقا کا ہر دن روزے میں گزرتا تھا، سوائے ان ایام کے جن ایام کا روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، دن روزے میں گزرتا تھا اور رات عبادت خدا میں صرف ہوتی۔ میرے آقا کا ایک غلام کہتا ہے امام سجاد علیہ السلام مدینے سے باہر نکلے، میں کچھ فاصلے کے ساتھ حضرت کے پیچھے پیچھے چلا، کہتے میں نے دیکھا ایک سخت پتھر پہ امام علیہ السلام نے پیشانی رکھی ہوئی ہے اور زبان پہ یہ تصویر جاری ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ غلام کہتا ہے آقا کا سجدہ جاری تھا، میں نے اس ذکر کو گننا شروع کر دیا، کہتا ہے 1000 مرتبہ میرے آقا نے یہ ذکر ایک سجدہ خالق میں پڑھا، 1000 مرتبہ۔ کثرت سے سجدہ فرمانا اور لمبے سجدے کرنا، لمبے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا تھا اگر تمہیں ادراک ہو جائے، اگر تمہیں معرفت ہو جائے کہ جب تم سجدے کی حالت میں جاتے ہو کس طرح رحمت پروردگار تمہارا احاطہ کر لیتی ہے، اگر تمہیں اس بات کی معرفت ہو جائے کبھی سجدے سے سر نہ اٹھا، لمبے سجدے کوشش کرو کبھی ہم بھی لمبے سجدے کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک دن عرض کیا فرزند رسول آپ تو قیامت کے دن کے مختار ہیں، جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے آپ ہیں، کوثر و سلسبیل آپ کا ہے، فرزند رسول آپ اپنے آپ کو عبادت خدا میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ میرے آقا نے جواب دیا فلا اکون عبدا شکورا، جابر تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ کیا تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شاکر بن؟ کیا خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں بھی میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا لو لم يتوعد الله على معصيته النار لكان يجب على يعصى شكرا لنعمه۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانی پر جہنم سے نہ بھی ڈرایا ہوتا، نہ ہوتی جہنم، نہ ہوتا عذاب جہنم، علی مولا فرماتے ہیں پھر بھی واجب تھا اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر، شکریہ نعمت کے طور پہ پھر بھی اس کی نافرمانی اور معصیت جائز نہیں۔ یہ صفت عبادت جس کی تجلی میرے آقا کی زندگی میں سب سے زیادہ۔ غلام روایت کرتا ہے امام سجاد علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، دوران نماز یہ ابا ایک شانے سے اتر گئی، ایک کندھے سے ردا ہٹ گئی، امام علیہ السلام نے اس ردا کو درست نہیں کیا، نماز پڑھتے رہے، نماز ختم ہوئی، غلام عرض کرتا ہے آقا کہ آپ کے شانے سے ایک شانے سے ردا ہٹ گئی تھی، آپ نے اسے درست نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اتدری بین یدی من اقوم، تو جانتا ہے میں کس کی بارگاہ میں حاضر تھا؟ تو جانتا ہے میں کس کی بارگاہ میں؟ مجھے کب احساس ہوا
کہ میرے شانے سے رضا ہٹ گئی. وضو فرماتے رنگ زرد ہو جاتا. اور آپ کی یہ کیفیت فرماتے تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کس سے مناجات اور سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ پہلی صفت ہے عبادت والی جس کی تجلی میرے آقا کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. ہمارے بہت سارے جوان ملت کے ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں، پاؤں میں کڑی پہنتے ہیں. ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دوں. کہتے ہیں امام سجاد کی سنت ہے. سنت نہیں ہے. پہلے سمجھے سنت کس کو کہتے ہیں. سنت معصوم کا اختیاری عمل ہوتا ہے. معصوم کے جو اپنے ارادہ اور اختیار سے جو معصوم عمل کرے وہ ہمارے لیے سنت ہے. لیکن امام سجاد کو تو کڑیاں پہنائی گئی تھیں. سنت تو نہیں لیکن پہننا حرام بھی نہیں ہے. اگر کوئی اظہار وفا اگر کوئی پہنتا ہے سنت سمجھتے ہوئے نہ اظہار وفا کے لیے تو حرج بھی نہیں ہے. میں نہیں کہتا حرام ہے، کوئی بھی نہیں کہتا حرام ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا وہ نحواب سے، جو ہاتھ میں کڑی پہن کے سید سجاد کی شبیہ بنتے ہو، کبھی نماز پڑھ کے بھی سید سجاد کی شبیہ بنتے. کبھی سجدہ خالق بنا کے بھی سید سجاد کی شبیہ بن جاؤ. ہماری نمازوں کی جو حقیقت ہے، کیفیت ہے، حیثیت ہے، یقین فرمائیے اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے رات خطبہ حمام کا حوالہ دیا تھا. خطبہ حمام کا پہلا جملہ امیر المومنین کا یہ ہے، الحمدللہ الذی خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم. میرے آقا نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جب اس نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا. بندوں کی عبادت و اطاعت سے بے نیاز ہے. ہم نیاز مند ہیں، ہم محتاج ہیں اس کی عبادت کے. انتہائی متوجہ مجمع سید الانبیاء کی ایک حدیث مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے آقا نے فرمایا تھا جو بندہ جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اللہ اسی قوم سے اس کا شمار کرے گا. ہائے ہائے جس قوم کی کوئی شباہت اختیار کرے گا اللہ اسی قوم سے شمار کرے گا، اسی قوم سے معشور فرمائے گا. وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ کے نمازیوں کی شبیہ بن جا، اللہ تجھے نمازیوں سے شمار کر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ صفت عبادت. اور دوستو امام علیہ السلام کے القاب میں سے میرے آقا کا ایک لقب ہے ذو الصفنات. ذو الصفنات کا معنی کیا ہے؟ جس کے اعضائے سجدہ زانوں میں شتر کی طرح سخت ہو گئے. اتنے کثیر سجدے اور اتنے لمبے سجدے فرماتے تھے، پیشانی مبارک زانو شتر کی طرح جلد سخت ہو جاتی تھی. سال میں 2 بار میرے آقا پیشانی سے جلد کٹواتے تھے.
جو جلد اترتی تھی نا اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ میرے آقا کی شہادت کا جب وقت قریب آیا نا، امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا محمد باقر، جب مجھے دفن کرنا نا یا تو تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار، یہ میرے سجدوں کے آثار میرے ساتھ دفن۔ اللہ اکبر، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت اس کی تجلی میرے آقا کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے، وہ ہے غلام آزاد کرنا۔ بہت زیادہ کنیزیں غلام خرید کے راہ خدا میں آزاد کیے امام سجاد علیہ السلام۔ اور غلام آزاد کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ میرے آقا غلام خرید فرماتے، 1 سال تک انہیں اپنے شریعت قدم میں رکھتے، ان کی تربیت کرتے، انہیں تعلیمات اسلام سے آشنا بناتے، انہیں تعلیمات قرآن سے آشنا بناتے، انہیں دین آشنا بناتے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کے مہینے میں انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے، تربیت کے لیے اور خرید لیتے۔ یہ طریقہ، اور تربیت کے لیے خرید لیتے، سال بھر ان کی تربیت کرتے، معارف اسلام سے انہیں آگاہ کرتے۔ اور آپ اگر مطالعہ فرمائیں تو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 2 اماموں کے شاگردوں میں ایک بہت بڑی تعداد انہی غلاموں کی ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے خرید کے آزاد فرمایا، تربیت کرتے، ان کی دین آشنا بناتے، پھر انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے۔ یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت جس کی تجلی امام علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، وہ ہے صفت دعا۔ دعا، انا رجلا دعا، سب سے زیادہ دعا کرنے والے۔ خوش نصیب ہو میرے دوستو، قوم خوشیہ خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں دعاؤں کا ایک ایسا عظیم ذخیرہ اور خزانہ عطا فرما دیا جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ایسی عظیم مطالب اور ایسے عظیم معارف پر مشتمل دعائیں کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گی جو صحیفہ سجادیہ میں آپ کو ملیں گی۔ قدر کرو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحیفہ سجادیہ کی قدر کرو۔ میں کہا کرتا ہوں وہ شیعہ نہیں جس گھر میں قرآن مجید نہ ملے، وہ شیعہ نہیں جس گھر میں نہج البلاغہ نہ ملے، وہ شیعہ نہیں جس گھر میں صحیفہ سجادیہ نہ ملے۔ قبلہ میں عرض کروں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا آج بھی وہ وصیت نامہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ امام خمینی کے وصیت نامے میں آج بھی آپ کو یہ 2 جملے ملیں گے۔ امام نے فرمایا تھا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام۔ اور امام خمینی نے دوسرا جملہ فرمایا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے آقا علی بن الحسین کی دعاؤں کا مجموعہ۔ محمد آل محمد۔
کون سمجھے سیف سجادیہ کی عظمت کو؟ سیف سجادیہ زبور آل محمد، سیف سجادیہ انجیل اہل بیت، عظیم یہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ اس پریشانی کے دور میں جس انسان سے بھی بات کرو، ہر انسان پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے ہر انسان۔ یقین فرمائیے یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا بار بار کا تجربہ ہے اور میرا مشاہدہ ہے۔ یقین فرمائیے اس پرفتن دور میں اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو، آؤ صحیفہ سجادیہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں جو تمہیں ہر زمانے میں سکون اور اطمینان کی دولت عطا کرے۔ یہ صحیفہ سجادیہ ہے جو اس مادی عالم سے، جو اس فانی دنیا سے رشتہ توڑ کے رب العزت سے رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیں تو تمہیں اندازہ ہو امام زین العابدین علیہ السلام کی معرفت پروردگار کی منزل کیا تھی۔ اور صحیح ترین قول کی بنیاد پر صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کرب و بلا کے بعد انشاء فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا انداز اختیار کیا؟ میرے آقا نے دعاؤں کے انداز میں معارف اسلام کو پھیلایا بھی ہے، دین اسلام کی حفاظت کی ہے، عقائد مسلمین کی حفاظت کی ہے، مسلمانوں کے مکتب کی حفاظت کی ہے دعاؤں کے انداز۔ انحراف سے روکتا ہے لوگوں کو دعاؤں کے انداز۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی یہ خصوصیت جو آپ کو نظر آئے گی، وہ خصوصیت یہ ہے کہ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود نظر آئے گا، صلوات نظر آئے گا، بار بار صلوات ہوگا۔ وہ اموی حکمران، وہ امیہ کا گھرانہ جو آل محمد کے نور ہدایت کے اس نور ہدایت کو بجھا دینا چاہتا تھا، وہ اموی گھرانہ جو چاہتا تھا کہ آل محمد کا ذکر دنیا سے مٹ جائے، وہ اموی گھرانہ جنہوں نے اہل بیت رسول کے خلاف لوگوں کے ذہن میں زہر بھرا تھا اور منفی تبلیغات اور غلط پروپیگنڈا کیا تھا، امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے انداز میں بار بار محمد و آل محمد پر درود بھیج کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی، امیہ والے جنہیں مٹانا چاہتے ہیں وہ مٹانے کے قابل نہیں، وہ صلوات کے قابل ہیں۔ صلوات کے قابل۔ اور کیسی کیسی عظیم دعائیں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے صحیفہ سجادیہ کا جو ترجمہ فرمایا ہے، اس ترجمہ صحیفہ سجادیہ کے مقدمے میں جامعہ ازہر کے علماء کے، مصر کے اہل سنت علماء کے صحیفہ سجادیہ پر جو تعریفی نوٹ ہے، جو مقالات ہیں، مفتی صاحب قبلہ نے ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا، علماء عامہ نے اس بات کا اقرار کیا اگر یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہ ہوتی انسانوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا۔ اللہ اور کیسی کیسی عظیم دعائیں زمان و مکان کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے۔ والدین کے لیے دعا کیسے کی جائے، اولاد کے لیے دعا کیسے کی جائے، تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہو تو رب سے کیسے مانگا جائے،
گناہ سرزد ہو گیا، توبہ کرنا چاہتے ہو تو کیسے بخشش طلب کی جائے؟ کتنے موضوعات جن پہ امام علیہ السلام کی دعائیں، توبہ کرنا چاہتے ہو، گناہ سرزد ہو گیا، رب سے معافی مانگنا چاہتے ہو، تو میں دو جملے امام کی دعا کے عرض کروں کیا انداز؟ ایک دعا میں میرے آقا بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، الہی انی امرؤ حقیر و خطری یسیر لیس عذابی مما یزید فی ملکک مثقال ذرہ۔ پروردگار میں تو تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، پروردگار تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، پروردگار مجھے عذاب کرنے سے تیری بادشاہت میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ اللہ معبود میرے عذاب کرنے سے تیری بادشاہت و سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگلا جملہ سنیں، الہی ان كنت لا تغفر الا لاهل طاعتك واوليائك فالى من يفزع المذنبون۔ معبود اگر تیرا فیصلہ یہی ہے کہ تو اپنے صرف اہل اطاعت بندوں کو بخشے گا، پھر بتا گناہگار کہاں جائیں؟ اگر تو صرف اپنے مطیع بندوں کو بخشے، اگر اہل اطاعت کو بخشے گا، بتا پھر گناہگار کہاں جائیں گے؟ وَإِن كُنْتَ لَا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الْوَفَاءِ لَكَ فَبِمَنْ يَسْتَغِيثُ الْمُسِيئُونَ۔ اے کریم اللہ، اگر تو اپنے صرف وفاداروں کو بخشے گا، بتا پھر گناہگاروں کی فریاد رسی کون کرے گا؟ پھر گناہگاروں کی فریاد کون سنے گا؟ کہاں جائیں گے گناہگار؟ یہ ہے وہ عظیم دعائیں، یہ ہے وہ انداز رب سے مانگنے کا۔ خوشی یعنی امیر المؤمنین، اپنے منور کرو گھروں کو ذکر دعا کے ساتھ، معمول بناؤ سید السجاد کی، سید الساجدین کی دعاؤں کا ورد معمول بناؤ۔ اور پھر میں عرض کروں کہ صحیفہ سجادیہ میں صرف دعائیں نہیں ہیں، مناجاتیں بھی ہیں، دعا بھی مناجات بھی۔ فرق ہے معرفت کے لحاظ سے، دعا پکارنے کو کہتے ہیں، مناجات راز و نیاز کرنے کو کہتے ہیں۔ جو خدا کو دور سمجھتے ہیں وہ دعا کریں، جو قریب سمجھتے ہیں مناجات کریں، کریم اللہ سے راز و نیاز کریں۔ رزق تنگ ہو گیا، دعائیں کریں کیسے؟ یا من لا تفنی خزائنہ مسائلہ، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، پروردگارا مانگنے والوں کے سوالوں سے تیرا خزانہ ختم تو نہیں ہوگا؟ اے وہ ذات کہ لوگوں کے سوال جس کا خزانہ ختم نہیں کر سکتے۔ معبود اگر تجھ سے نہ مانگیں، یسأل المحتاج محتاجا، تجھ سے نہ مانگیں تو کیا کوئی محتاج دوسرے محتاج سے مانگے؟ لا یقطع رجاء من رجاہ، اے وہ ذات جو کسی امیدوار کی امید کو منقطع نہیں ہونے دیتی، مایوسی میں کسی کی امید کو نہیں بدلتی۔ اور پھر میں عرض کروں کہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کے انداز میں علوم و معارف کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ علوم و معارف، وہ انکشافات جو سائنس آج کر رہی ہے،
وہ تحقیقات جہاں تک سائنس آج پہنچی ہے، امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہماری سائنس نے ثابت کیا ہے روشنی وزن رکھتی ہے، ہماری سائنس نے ثابت کیا ہے سایہ بھی وزن رکھتا ہے۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں میرے آقا کی ایک دعا ہے، سبحانک من تعلم وزن النور والظلمات، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے، جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک من تعلم وزن الفیء والہوا، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے، جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک من تعلم وزن الشمس والقمر، پاک ہے تیری ذات جو شمس و قمر کا وزن جانتی ہے۔ سبحانک من تعلم وزن الارضین والسماوات، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو زمینوں کا وزن جانتی ہے، جو آسمانوں کا وزن۔ علوم و معارف کے خزانے لٹائے۔ یہ تیسری صفت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب اگر اجازت فرمائیں، امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے ایک قصیدے کے چند اشعار، ایک صلوات تو پڑھی حضرت۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ وقت کا ولی عہد تھا۔ ولید بن عبد الملک بن مروان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ یہ بھائی یہ حج پہ آیا تو ظاہر ہے بادشاہ اور بادشاہ زادے جب حج پہ آئیں تو شاہی کروفر کے ساتھ، جی، اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ، لاؤ لشکر ساتھ، غلام ساتھ۔ ہشام طواف کعبہ سے فارغ ہو کے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، رش بہت زیادہ تھا، جب میں غفیر تھا۔ اس کو جو ساتھی تھے، سپاہی تھے، محافظ تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی لوگوں کو ہٹائیں، شام کے لیے راستہ بنے اور آرام سے حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے کوئی اطلاع نہیں کی، پرواہ نہیں کی، کوئی راستہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ مجبوراً شام کے لیے کرسی بچھا دی گئی، کرسی پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا کہ رش کم ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے۔ عین اسی اثناء میں کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے، خود بخود لوگ راہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر ہشام بھی دیکھ رہا ہے، باقی شام والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے اسی اثناء میں پوچھ لیا، ہشام تیرے لیے تو راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا، کہنے لگا میں انہیں نہیں پہچانتا۔ شاعر اہل بیت ابو فراس فرزدق موجود تھا، جب سنا نا کہ ہشام نے کہا میں ان کو نہیں جانتا، فرزدق نے کہا ہشام میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہستی ہے۔ ھذا الذی تعرف البطح وطأته والبیت یعرفہ والہل والحرم، ہشام یہ وہ ہستی ہے کہ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے۔ میں نے قصیدہ شروع کر دیا ہے، ہاں شاید کوئی دوست ہو کہ ہاں ہو سے شروع ہوگا، نہیں میں نے شروع کر دیا ہے قصیدہ۔ ھذا الذی تعرف البطح وطأته، یہ وہ ہستی ہے کہ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے۔ والبیت یعرفہ والہل والحرم، ہشام یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے۔
پہچانتا ہے، ہل کی سرزمین بھی انہیں جانتی ہے، یہ سارا حرم ان کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ھذا ابن فاطمہ ان كنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ ہشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ ہشام اسی کے نانا پہ نبوتوں کا خاتمہ ہو گیا، سلسلہ نبوت ان کے نانا پہ آ کے ختم ہو گیا۔ میں عرض کروں کہ ملا جامی نے، اچھا ایک بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں علم عربی کے نصاب میں فرزدق کا یہ جو قصیدہ ہے اس کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ملا جامی نے اسی قصیدے کا منظوم ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، میں روایت بعد میں سناؤں گا، میرے ذہن سے نکل جائے تو مجھ سے پوچھ لینا کہ ملا جامی کی وہ بات کیا ہے۔ یہ فرزند فاطمہ زہرا ہے جس کے نانا پہ نبوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم۔ ہشام جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو پکارتا ہے کہ یہ ہستی تو وہ ہے جس پہ کرم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ينمي الى ذروة العز التي قصرت عن نيل عرب الاسلام والعجم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے جو عزت و عظمت کی اس بلندی پہ پہنچی ہے جہاں نہ کوئی عرب جا سکا نہ جہاں کوئی عجم جا سکا۔ اللہ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوسیع الذی فی سیفہ سقم۔ ہشام یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وسیع رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا۔ اگلا شعر ملاحظہ کیجئے، ہشام من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم ملجا و معتصم۔ ہشام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے۔ مرضی آپ کی جیسے سنیں، یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، جس گھرانے کا بغض کفر ہے۔ وَقُرْبُهُمْ مَلْجَأٌ وَمُعْتَصَمٌ، اور جس گھرانے کی قربت ہی جنت دلانے والی ہے اور انسان کو جہنم سے بچانے والی ہے۔ اللہ یغزی حیاء ویغزى من محابته فما یکلم الا حین یبتسم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے جو حیا کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہے۔ یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتی ہے اور لوگوں کی نگاہیں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔ ان کی ہیبت کا اور ان کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اگلا شعر سنیے، ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم او قیل من خیر خلق اللہ قیلهم۔ ہشام اگر دنیا کے متقی لوگوں کو شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام نظر آتے ہیں۔ اگر دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جائے تو یہ ان کے امام نظر آتے ہیں۔ اگلا مصرع بڑا خوبصورت ہے، او قیل من خیر خلق اللہ، اور جب یہ سوال کیا جائے کہ مخلوق خدا میں سب سے افضل کون ہے، ایک ہی جواب آتا ہے، یہی ایک ہی۔
لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا، تیرے اس کہنے سے اس ہستی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے اسے سارا عرب جانتا ہے، اسے سارا عجم جانتا ہے۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم اذا کرم، فرمایا یہ وہ ہستی ہے دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم پہ تل جائے۔ جب یہ کرم پہ تل جائیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ۔ کیا خوبصورت شعر کا، من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، شام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، اسی لیے کہ اسی گھر سے تو لوگوں کو دین ملا۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امسک بنور ہدا تحت الامم، شام ان کا نام علی ہے، رسول کا یہ بیٹا ہے، اس ہستی کا فرزند ہے جس کے نور ہدایت سے تاریکیاں چھٹ گئی اور امتوں نے ہدایت پائی۔ اللہ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بر و مختوم بہ القلم، شام اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر سب سے مقدم ہے، اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر سب سے مقدم ہے، اور جب بھی کوئی خیر کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو وہ بات انہی کے ذکر پہ آ کے ختم ہوتی ہے، انہی کے ذکر پہ آ کے۔ اور میرے دوستو حاصل قصیدہ دو شعر عرض کرنے لگے، اور چند جملے ذکر مصیبت کی اب کہوں گا۔ کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشاہدہ ولولا التشاہد کانت لاؤہ نعم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ، عربی میں انکار کے لیے لا استعمال ہوتا، ٹھیک؟ ہم نہ کرتے ہیں وہ لا کہتے ہیں، اور اقرار کے لیے نعم استعمال ہوتا ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشاہدہ، شام یہ وہ ہستی ہے کہ تشاہد کے علاوہ کبھی ان کی زبان سے لا نہیں نکلا، تشاہد کے سوا کبھی انہوں نے لا نہیں کہا۔ لولا التشاہد کانت لاؤ نعم، اگر تشاہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی نعم کہتے، لا نہ کہتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر تشہد میں لا ضروری نہ ہوتا تو اس کے علاوہ کبھی ان کی زبان سے لا نہیں نکلا۔ یہ مجبوری ہے کہ تشہد میں پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی ہے، پھر سچے کا اس بات۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا شعر سنیے، اور چند جملے ذکر مصیبت کے شام کو خطاب کر کے کہتا ہے، لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطأ القدم۔ شام اگر حجر اسود کو پتا چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع۔
گور قضا میں مقبول سبا میں ملغیب ہوا میں مومن کی دعا میں نبیوں کی نگاہ میں بندوں کی نگاہ میں تجھ کو تو سہارا ڈوبو تو کنارا ملا نے پکارا نادے کی لچک میں ملوں کی چہک میں مست کلندر مست کلندر ڈھول کے اچھا بول کے جذبہ نعرہ اللہ آپ کو لو يعلم الركن من قد جاء يلسمه لخر يلسم منه ما وطأ القدم. اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کون بوسہ دینے آ رہا ہے تو حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پا کو چومنے لگ جائے، ان کے قدموں کے نشان کو چومے. مولا جامی نے کہا، ترجمہ کیا نا منظوم انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا. فرزدق کے مرنے کے بعد کسی کوفی عورت نے فرزدق کو عالم خواب میں دیکھا کہ جنتی لباس، سر پہ تاج اور جنت کے محلات میں اور باغات میں فرزدق موجود ہے. کوفی عورت نے پوچھا کہ فرزدق یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ کہا وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے. شعرا فلہ بیت فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے اس کا صلہ جنت میں ایک گھر ہے. ایک شعر کا صلہ ایک گھر. فرزدق پڑھتا چلا گیا قصیدہ، اور جب قصیدہ ختم ہوا نا فرزدق کا، شام نے کہا کہ فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو، میری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہو، لکھو، پڑھو. فرزدق نے کہا شام میری ایک شرط ہے. شام کہنے لگا تیری ہر شرط منظور ہے. اس بیچارے نے یہ سمجھا ہوگا کوئی اچھی نسل کا گھوڑا مانگ لے گا، جی کوئی گھر مانگ لے گا، کوئی درہم و دینار مانگ لے گا، یہی توقعات ہوتی ہیں نا بادشاہوں سے. تو کہا مجھے تیری ہر شرط منظور ہے. فرزدق نے کہا شام میری شرط یہ ہے، ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے گیا، سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے گیا. میری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہو. کہا میری شرط ہے، تیری ہر شرط منظور ہے. کہا میری شرط ہے ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سید سجاد کے باپ جیسا باپ. زندان میں ڈال دیا فرزدق، قید کر دیا فرزدق. 1000 دینار حکومت کی طرف سے شہریہ ملتا تھا سالانہ ملتا تھا، شہریہ نہیں تھا، سالانہ ملتا تھا، وہ بھی بند کر دیا. امام سجاد علیہ السلام نے، میں جملے پہ غور کرنا، امام سجاد علیہ السلام نے فرزدق کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12,000 دینار بھیجوا. اکٹھے 12,000 ساری زندگی کا حساب کر کے نا اکٹھے 12,000 دینار بھجوائے. امام علیہ السلام کا غلام جب دینار لے کے آیا نا فرزدق کے پاس، فرزدق نے لینے سے انکار کیا. کہنے لگا فرزند رسول سے کہنا، فرزند رسول میں نے دنیا کے لالچ میں یہ قصیدہ نہیں پڑھا، میں نے مال دنیا کے لیے یہ قصیدہ نہیں پڑھا، دینار واپس کر دیے. میں کہا کرتا ہوں ذاکر ہو تو ایسا.
دوسرا جملہ ابھی نہیں سنا آپ نے، ایک سن کے خوش ہو گئے ہو۔ میں کہتا ہوں ذاکر ہو تو ایسا، بانی ہو تو ایسا۔ میرے آقا کی خدمت میں دینار لے کے واپس آئے، میرے آقا نے پھر بھیجا اسے، فرمایا جا فرزدق سے کہہ ہم آل محمد کے گھرانے والے جو عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ دینار رکھو، تمہیں ضرورت پیش آئے گی دینار کی، یہ بھی قبول کر، تیری جنت کا بھی سجاد نظام ہے۔ کربلا پہنچ کے فرزند زہرا نے 3 خط لکھے، ایک محمد حنفیہ کے نام، ایک اہل کوفہ کے نام، ایک حبیب ابن مظاہر کے نام۔ تو خط کے 2 جملے سن لو جو میرے آقا نے حبیب کو لکھا، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، حبیب تیری عظمت کو سلام، وقت کا امام جسے رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے، وقت کا امام جسے مرد فقیہ کے نام سے یاد کرے۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ اما بعد انا نزلنا کربلا، میرا کا خط لکھ رہے ہیں، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، وَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتِي مِنَ رَسُولِ اللَّهِ، حبیب تو تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، تو میری قرابت کو جانتا ہے۔ ان اردت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ رکھتا ہے تو جلد کربلا پہنچ۔ جاسوس پھیلے ہوئے، راستے مسدود، خدا جانے کیسے، قاصد امام حسین علیہ السلام کا چھپتے چھپاتے کوفہ پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، حبیب زوجہ کے ہمارا کھانا کھا رہا تھا، دق الباب ہوا، حبیب دروازے پہ آیا، پوچھا کون، ایک آہستہ سی آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ دروازہ کھولا، فرزند رسول کا خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، خط کھولا، مضمون سے آگاہ ہوا۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کربلا پہنچ گئے ہیں، مجھے اپنی نصرت اور مدد کے لیے طلب کیا ہے۔ زوجہ پوچھتی حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے حبیب کہتے ہیں اگر میں چلا گیا نا کربلا، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، تو قیدی بنا لی جائے گی۔ جب یہ جملے کہے نا حبیب نے، حبیب کی زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ فاطمہ کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو بہانے کرتا، دیکھتی نہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار چلانے کی طاقت نہیں رہی۔ اس وقت جملہ موجود ہے تاریخ میں، اس وقت کیا کیا؟ جوش غیرت سے اٹھی حبیب کی زوجہ، سر سے چادر اتار کے حبیب کے سر پہ رکھی، کربلا کا رخ کر کے کہتی ہو فرزند رسول کاش میں مرد ہوتی۔ اجرکم علی اللہ، حسین کی ماں راضی ہو آپ سے، میں آتی کربلا، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرتی۔ اس وقت کہا قاسم کی ماں گھبرا نہیں، میں جاؤں گا کربلا فرزند رسول کی نصرت کے لیے، میں تجھے قیامت کے دن رسول کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے سرخ رو کر دوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بازار میں آئے، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حبیب ابن مظاہر بھی صحابیت رسول کا شرف رکھتے، جناب مسلم ابن اوسجہ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے۔
مہندی خریدی ایک دکان سے حبیب جناب مسلم ابن اوس جانے حبیب سے پوچھا حبیب بھائی یہ لوہاروں کا بازار گرم ہے، تیر بن رہے ہیں، نیزے ڈھل رہے ہیں، تلواریں سیکل ہو رہی ہیں، حبیب خیریت ہے؟ حبیب کہتے مسلم بھائی تجھے پتہ نہیں یہ سارا فرزند رسول کے قتل کا سامان۔ مسلم میں بتانے آیا ہوں فرزند رسول کربلا پہنچ چکے ہیں، مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ جب یہ جملے مسلم نے سنے نا مہندی زمین پہ پھینک دی، کہا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خطاب نہیں ہوگی، اب سر کے خون سے نصرت فرزند رسول میں داڑھی کو خطاب۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ غلام کو گھوڑا دیا، تلوار دی کہ چھپتے چھپاتے کوفہ سے نکلو اور باہر فلاں مقام پہ پہنچو، میں پہنچتا ہوں۔ غلام پہنچ گیا، حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ کہ جملے کتاب میں نہ ہو تو میں نہ پڑھتا۔ ایک مرتبہ اچانک جو حبیب کے غلام نے دیکھا گھوڑا رو رہا ہے، حبیب کا گھوڑا آنسو بہا رہا ہے۔ جب آنسو بہاتے دیکھا نا، حبیب کا غلام گھوڑے کو خطاب کر کے کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا اگر نہ آیا نا میرا آقا تو گھبرا نہیں، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کربلا۔ یہ جملے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، حبیب نے غلام کی یہ آواز سن لی، تڑپ گیا حبیب، کربلا کا رخ کر کے کہتا ہے او زہرا کا لال تو اتنا غریب ہو گیا، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں اور جانور تیری غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رونے کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں، جی بھر کے رو لو، ان غریبوں کو جی بھر کے رو لو، خوش نصیب ہو جب چاہو جہاں چاہو، مظلوم کی صف عزا بچھا لو، جب چاہو رسول کی بیٹی کو پرسہ پیش کر لو۔ جملہ سننا کتابوں میں موجود ہے، کسی معرفت والے نے، کسی صاحب علم نے جناب حبیب کو عالم خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی جناب حبیب کی، جنت میں تھے، جنت کے محلات میں تھے، چہرے پہ اداسی تھی۔ پوچھا حبیب آپ جنت میں اور چہرے پہ اداسی اور پریشانی؟ کہا میری ایک حسرت ہے جو مجھے اداس رکھتی ہے۔ حبیب جنت میں جا کے تیری کیا حسرت ہے؟ حبیب کہتا ہے میری ایک حسرت ہے، کاش مجھے اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دے دیتا، میں حسین کے رونے والوں میں شامل ہوں، میں حسین کے عزاداروں میں شامل ہو جاتا۔ خوش نصیب ہو۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی خدمت کا موقع آیا مجھے جدا کرنے قدموں پہ گر کے کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے خود سے جدا نہ کرو، مجھے شرف سے محروم نہ کرو، مجھے بھی لے جاؤ کربلا، میں بھی اپنی جان فرزند رسول پہ قربان۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حبیب پہنچے کربلا، کربلا میں پہنچے نا حبیب، رد عمل جانتے ہو کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی، استقبال ہوا حبیب کا، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اتنی خوشی کی لہر دوڑی کہ یہ ساری آوازیں رسول زادیوں کے خیموں تک جا رہی تھی۔ میری آقا زادی جناب زینب نے فرمایا اما فضا میں اب تک سن رہی تھی، جو آ رہا تھا میرے بھائی کا قاتل آ رہا تھا، لشکر آ رہے تھے، دستے آ رہے تھے، جاؤ دیکھو کون آیا ہے میرے بھائی کے لشکر میں، یہ مبارک بادیاں کسے دی جا رہی ہیں، یہ مرحبا اور تکبیر کی صدائیں کیسی ہیں۔ جناب فضا نے آ کے دیکھا کہ حبیب آیا ہے، امام حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے، آ کے عرض کی آقا زادی آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست، بچپن کا جانثار، بچپن کا چاہنے والا حبیب آ گیا ہے۔ میری آقا زادی نے فرمایا اما فضا حبیب کے پاس چلی جا اور حبیب سے کہے حبیب بھائی علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے، علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرتی ہے،
ازادار جناب مرزا نے یہ جملے کہے، حبیب روتا روتا زمین پہ بیٹھا، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی، رو کے کہتا ہے او امیر عرب کی شہزادی، او علی کی بیٹی، تو اتنی غریب ہو گئی،